26واں پارہ سورہ محمد آیت نمبر 38 آخری آیت مبارکہ ہے سورہ محمد کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ها أنتم هؤلاء خبردار تم یہ ہو تدعون بلائے جاتے ہو لتنفقوا فی سبیل اللہ تاکہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں فمنکم من یبخل پس بعض تم میں سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں ومن یبخل اور جو انسان بخل کرے فإنما یبخل عن نفسی بس بے شک وہ بخل کرے گا اپنے نفس کے لیے واللہ الغنی اور اللہ کریم غنی ہے وانتم الفقراء اور تم محتاج و فقیر ہو وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم اعراض کرو گے يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وہ بدل دے گا تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ پھر وہ نہیں ہوں گے تمہاری طرح۔ کل کی آیات مبارکہ میں یہ بات گزری تھی کہ تم سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو بلکہ جتنا اللہ تم سے مانگتے ہیں ضرورت سے جائز ضرورت کے بعد جو مال بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی سارا مال صدقہ کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ انسان بعد میں خود بکاری بن جائے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آئے اور ان کے ہاتھ میں انڈے کے برابر سونا تھا۔ وہ انڈے جتنا سونا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور جو ان کو ایک کان سے ملا تھا آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ یہ سونے کا ٹکیا ہے کچھ بھی ہے آپ اسے صدقے کے لیے قبول فرما لیجیے، اور ساتھ وہ آدمی یہ بھی کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مال ہے ہی نہیں، میرا کل پونجی یہی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا، اس کا صدقہ نہ لیا، اور پھر اس کے بعد وہ آدمی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں طرف سے پھر ہو کے آیا اور آ کر کہنے
کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرے پاس مال ہے، سونا ہے، آپ اسے صدقے کے لیے قبول فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے اعراض کیا، پھر وہی آدمی بائیں طرف سے پھر آیا، آقا علیہ السلام نے پھر اس سے اعراض کیا، چوتھی بار پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ یہ صدقے کے لیے قبول فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو سونے کی اینٹ تھی وہ لے لی اور آقا علیہ السلام نے اس زور سے پھینکا، صحابی فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کے سر پہ لگ جاتا تو اس کا سر پھٹ جاتا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے غصے سے مارا اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنا سارا مال لے کر صدقہ کرنے آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ اپنا مال آقا نے فرمایا کہ اپنا مال واپس لے لو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سارا مال انسان کو صدقہ نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں انسان دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اور ہاں اگر کسی بندے کا اتنا ایمان اس درجے کا ہے اگر دے سکتا ہے پھر بعد میں افسوس نہ کرے، اور افسوس اگر کرتا ہے تو پھر ایسا پھر صدقہ تو نہ ہوا۔ دوبارہ جائز ضرورت کے علاوہ انسان کے پاس جو مال ہو تو فرمایا کہ وہ انسان صدقہ کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، تو اس لیے اس آیت مبارکہ میں بھی فرمایا کہ لوگوں سن لو، تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور تم خرچ نہیں کرتے، جیسا کہ منافقوں پر تو یہ چیز بڑی بھاری ہوتی تھی۔ اللہ کے راستے میں جہاد میں جب چندے کی اپیل ہوتی تو وہ لوگوں کو وہ بخل کرتے تھے، خرچ ہی نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا اس آیت مبارکہ میں لوگوں سن لو، تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم خرچ ہی نہیں کرتے، بخل کرتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا مال بچ گیا، اور جب مال بچ گیا خرچ نہیں ہوا تو ہم خوشحال رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بخیل ہے، بخل کرتا ہے، اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ فرمایا کہ اگر وہ لوگ اللہ کے حکم کو مان لیتے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتے تو یاد رکھیں کہ اس سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ مال کو دگنا کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 2 فرشتوں کی روزانہ یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، آسمان سے اترتے ہیں اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقن، دوسرا فرشتہ بددعا کرتا ہے وطلفن ممسکن، اے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرے، صدقہ خیرات کرے، اللہ تو اس کو اور زیادہ عطا کر۔ اور جو بندہ بخل کرتا ہے، بخیل ہے، ایک فرشتہ اس کے حق میں مسلسل بددعا کرتا ہے وَطَلَفًا مُمْسِكًا، اللہ جو آدمی بخیل ہے، روکنے والا ہے مال کو، اللہ اس کے مال کو تو ضائع کر دے۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، تو اس لیے انسان صدقہ کرے اپنی استطاعت کے مطابق اخلاص کے ساتھ، تو اللہ اس کے مال کو دگنا کرتے ہیں۔ بعض لوگ صدقہ کرتے ہی اس وجہ سے ہے کہ اب مجھے میرا مال زیادہ ہو کر ملے گا، ایسے لوگوں کو بس اوقات نہیں ملتا، اس لیے کہ اس کی نیت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان کرتا ہے تو وہ پھر ایسی صورت میں اللہ اجر بھی دیتے ہیں، دنیا میں مال زیادہ بھی کرتے ہیں، اللہ برکت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا اجر ہوتا ہے۔ اور اگر صدقہ کرتا ہے انسان
احسان کسی دنیا کی غرض کے لیے، کسی دنیا کے مفاد کے لیے، پھر اجر نہیں ہے، اور پھر دنیا میں بھی ایسے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ انسان خرچ کرے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بھی جہاد کے لیے کوئی چیز خرچ کرے تو اس کے لیے وہ چیز 700 گنا بڑھا کر لکھی جاتی ہے۔ اس لیے جہاد میں خرچ کرنے کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ تو اس آیت میں بھی فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہیں اللہ کہہ رہی ہے لیکن اس کے باوجود تم بخل کرتے ہو۔ ہاں انتم ہؤلائی، خبردار سن لو خوب غور سے، تم وہ لوگو تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، بلائے جاتے ہو یہ کہ خرچ کرو تم اللہ کے راستے میں۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، بس تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَبْخَلْ، اور جو آدمی بخل کرے گا فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، بس بے شک بخل کرے گا اپنے نفس کے لیے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہیں نہیں، واللہ الغنی، اللہ کریم کی ذات غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں، نہ مال کی ضرورت ہے نہ ہی اسے کسی انسان کی طاقت کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم محتاج ہو اللہ کے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے صدقے کا حکم اس لیے دیا کہ وہ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں اللہ نے اس بندے کو اتنا کچھ دیا، کیا یہ بندہ میرے نام پہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وگرنہ اللہ کو تمہارے صدقے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے خیرات کی بھی کوئی ضرورت نہیں، مال کی بھی کوئی ضرورت نہیں، محتاج تم ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کے، لہٰذا جب خرچ کرنے کا حکم دے اللہ، فوراً اللہ پاک کے حکم پہ لبیک کہا کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت آئے ٹال مٹول نہ کرو، موت کا کوئی پتہ نہیں، مال اللہ کا ہے، دیا ہوا اللہ نے ہے، فوراً لبیک کہہ دیا کرو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم اعراض کرو گے، اللہ کے حکم سے روگردانی اختیار کرو گے، دین کی خدمت نہیں کرو گے، جہاد نہیں کرو گے، جہاد میں مال خرچ نہیں کرو گے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرو گے، وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے، تمہاری جگہ دوسرے بندوں سے اللہ دین کا کام لے لے گا، اور اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوں گے تم سے بہتر ہوں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم اعراض کرو گے، مال خرچ تم نے نہیں کرنا، دین کی خدمت تم نے نہیں کرنی، جہاد سے تم نے منہ موڑا، اللہ فرماتے یستبدل قوما غیرکم، وہ اللہ بدل دے گا تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو، اللہ تمہیں مٹا دے گا، ہلاک کر دے گا، اللہ دوسری قوموں کو لے کر آ جائے گا، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ نہیں ہوں گے تمہاری طرح، جو دوسرے لوگ اللہ لے کر آئے گا تو وہ تم سے کئی درجے فرمایا بہتر ہوں گے۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی کسی نہ کسی درجے میں دین کے کام کے ساتھ لگے رہنا چاہیے۔ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن کسی کا محتاج نہیں ہے، اور
اگر ایک قوم اللہ کے دین کا کام چھوڑتی ہے اللہ دوسری قوموں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ عربوں نے چھوڑا تو اللہ نے تاتاریوں سے کام لے لیا دین کا۔ 7ویں صدی میں تاتاری لوگ اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ ان لوگوں نے 3 کروڑ مسلمانوں کے قتل کر کے ان کی کھوپڑیاں جمع کر کے اور ان کے سر پہ اپنی فتح کا جھنڈا لہرا کے جشن منایا تھا۔ اسلام کے اتنے سخت دشمن تھے۔ اگلی نسل تتاریوں کی آئی، اللہ نے وہ کام لیا کہ جو اس زمانے میں کسی اور قوم سے اللہ نے کام نہیں لیا۔ تو اس لیے لگے ہوئے ہو کسی درجے میں دین کے ساتھ تو اچھی بات ہے، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے کرو، نہیں کرو گے اللہ محتاج کسی کا نہیں ہے۔ اللہ اور قوموں کو پیدا کر لے گا، وہ ہوں گے بھی تم سے بہتر، نقصان ہمارا اپنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی تو